لا تحزن إن الله معنا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب کے سلسلے میں آج ہم مسجد کے آداب ایک مسلمان کے کیسے ہونے چاہیے اس حوالے سے مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک مسلمان جب اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے تو اس کو اللہ کے گھر کے ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ادب کی تعلیم، ادب کی تبلیغ اور ادب کی تلقین کر کے گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو رضوان اللہ عنہن کو ادب اتنا سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی بھی جب راستے میں چلتے تو نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے۔ ہم اپنے کسی دوست کی محفل میں جب جاتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہاں اس محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو ادب کی کمی کی وجہ سے کوئی ایسا ہماری پرسنالٹی پہ قدغن نہ لگ جائے کہ جس سے ہم معاشرے میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل نہ رہیں۔ ایز اے مسلمان ہمیں مسجد کی طرف کس طریقے سے جانا چاہیے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار مسجد کی طرف جو جانے کا ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جب جاتے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھتے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھتے اور مسجد کے اندر تشریف لے جاتے، اور فرمایا کہ جب بھی مسجد کے اندر جاؤ تو ویسے ہی بندے نے عبادت کے لیے تو جانا ہی ہے، وہاں ساتھ میں نویت بسنت الاعتکاف، یہ نیت کر لے تو جتنی دیر بندہ مسجد میں رہے گا اتنی دیر اس کو اعتکاف مسنون کا بھی ثواب مل جائے گا، اس کو اعتکاف نفلی کا ثواب مل جائے گا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ جب مسجد کی طرف جاؤ تو خوب اپنے آپ کو بنا سوار کر کے جاؤ، اور دوسرا اپنے جسم کو خوشبو سے معطر کر کے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں تشریف لے جاتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کی ہر ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر ایک چیز کا ادب و احترام فرماتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی تنکے کو اٹھا کر کے مسجد سے باہر پھینکا جاتا ہے تو وہ تنکا بھی چیختا ہے، اور اس کی چیخیں اللہ کے عرش پہ پہنچتی ہیں، اور وہ تنکا یہ کہتا ہے، یا اللہ میں جب تک تیرے گھر میں تھا میری عظمت تھی، تیرے گھر سے میں نکلا تو میری عظمت ختم ہوگی۔ اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک اینٹ یا ایک ٹائل وہ ہے جس کو ہم اپنے گھر کے اندر لگاتے ہیں، اور وہ بہت قیمتی ہے، لیکن اس کے اوپر ہم جوتے پہن کر کے، چپل پہن کر کے چلتے ہیں۔ لیکن ایک اینٹ اور ایک پتھر وہ ہے جو قیمت میں تو اس قدر نہیں ہے، قیمت میں بہت کم درجے کا ہے، لیکن وہ لگا مسجد کے اندر ہے۔ اب مسجد کے اندر لگے ہوئے اس کم قیمت پتھر اور کم قیمت اینٹ پر ہم جوتا پہن کر کے چلنا، یہ مسجد کی توہین سمجھتے ہیں، یہ اس پتھر اور اس اینٹ کی توہین سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس پتھر اس مسجد کی جو ہے وہ اینٹ کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن جو ہے، مومن کو تو مسجد کے لیے یوں تڑپنا چاہیے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ مومن جو ہے وہ مسجد میں یوں ہونا چاہیے کہ جیسے ایک مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو مومن کا دل جو ہے وہ ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا رہنا چاہیے۔ مومن وہ ہر وقت یہ سوچے کہ میں کب اس دنیا سے چھوٹوں اور سیدھا میں اللہ کے گھر میں جا کر کے اپنے رب سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کروں۔ تو فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، مچھلی کو پانی سے نکالو تو وہ تڑپ تڑپ کر کے جان دے دیتی ہے۔ فرمایا مومن کو بھی مسجد میں یوں رہنا چاہیے، اور جب مسجد سے نکلے تو مومن جو ہے یوں تڑپ رہا ہو، اور کوئی پوچھے بے چینی کی وجہ کیا ہے تو مومن یہ کہے کہ مجھے اللہ کے گھر سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے، منافق مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے پرندے کو
اگر کسی پنجرے میں قید کر دیا جائے تو منافق مسجد میں یوں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کب مسجد سے میری جان چھوٹے اور میں چلا جاؤں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی نگاہ میں روئے زمین کی سب سے محبوب ترین جو جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ ناظرین اکرام، اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہر وقت ہمارا تعلق، ہماری روح، ہمارا جو ہے وہ جسم و جان کا رگ و ریشہ مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم جب مسجد سے باہر نکلیں ہمارا دل بے چین ہو کہ کب ہم واپس مسجد کی طرف لوٹیں۔ اور حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جب ایک مومن مسجد کے اندر بیٹھتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں، یہ جو درمیانی عرصہ انتظار ہے اس پورے عرصے میں اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو مسجد کا جب ادب کا معاملہ آئے تو پھر وہاں پر ایک مومن کو مچھلی کی طرح تڑپ جانا چاہیے کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی تو مومن کو مسجد کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ مومن کی روح، مومن کی جان، مومن کا رگ و ریشہ مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مسجد میں گزرتی تھی۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی اللہ کے نبی مسجد کی طرف رخ کرتے اور مسجد کے آداب کو بجا لاتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ جس بے ڈھنگے لباس میں انسان بیٹھا ہے اٹھے اور مسجد چلا جائے، اللہ کے گھر میں جائے تو اللہ کی ساری صفات کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جائے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، اللہ خود پاک ہے، تو اللہ اپنے پاک بندوں کو اور خوبصورت بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا درس اور آج کا یہ مسجد کا ادب والا جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم جب بھی مسجد کی طرف جائیں تو پاک ہو کر کے، اپنے جسم کو پاک صاف کر کے، باوضو ہو کر کے جائیں۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا جب ایک مومن اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اندھیرا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ تو مسجد ہمارے ایمان کی گواہی دے گی، اور اللہ کی عدالت میں جب ہم پیش ہوں گے تو یہ مسجد کہے گی یا اللہ تیرا فلاں بندہ فلاں وقت میں آیا اور اس نے آ کر کے میری فلاں جگہ پر سجدہ کیا، اپنے ماتھے کو تیرے حضور ٹیکا، تو یہ مسجد ہمارے حق میں گواہی دے گی، اور اللہ پاک اس گواہی کو قبول کر کے ہماری شفاعت، ہماری سفارش کا جو ہے وہ فیصلہ فرمائیں گے، اور اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو مسجد کا ادب ہم سب کا فریضہ ہے۔ اگر ہم مسجد کی بے ادبی کریں گے، چونکہ مساجد جو ہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، شاعر اللہ کی بے ادبی کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اور بعض علماء نے تو کفر کے زمرے میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کا ادب کریں اور مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہاں پر جائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ جب ہم اس طریقے سے وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ یہ عبادات ہمارے لیے اور ہماری جتنے بھی مرحومین ہیں، ہمارے جتنے بھی لواحقین ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگی۔ ناظرین اکرام، آج کے درس ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس طریقے سے ہم اور چیزوں کے آداب کا خیال کرتے ہیں، ہمیں مسجد کے آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر وقت اس عظیم گھر یعنی مسجد جو اللہ کی عظمت والا گھر، اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر کے اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تحزن إن الله معنا